السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ایک بندہ اجنبی ہوتا ہے یا عابر السبیل یعنی مسافر ہوتا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کریں، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور اگر صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کیا جائے، وخذ من صحتک لسقمک، کہ اپنی صحت کے زمانے میں جو بیماری کا زمانہ ہوگا خدا نہ خواستہ تو اس کے لیے اپنی زاد راہ تیار کر لیں، ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی میں سے موت کے لیے زاد راہ تیار کر لیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کندھا پکڑ کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ ایسے دنیا میں زندگی گزارو جیسے کہ آپ اجنبی ہیں، یہاں پر غریب ہیں۔ غریب الوطن جس کو کہتے ہیں نا، وہ غریب نہیں، وہ جو مفلس جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو عربی میں مفلس کہتے ہیں جو بہت غریب ہوتا ہے، لیکن عربی کا غریب جو ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عجیب و غریب یا اجنبی، یا جس کو کوئی جانتا نہ ہو۔ تو کہا کہ آپ دنیا میں ایسے رہے کہ جیسے آپ غریب الوطن ہیں، غریب ہیں، کوئی آپ کو جانتا نہیں، کوئی آپ کی واقفیت نہیں، اور او عابر السبیل، جیسے یا پھر ایسا ہے کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے اور وہ جہاں بھی سایہ دار درخت ملتا ہے اس کو وہاں تھوڑی دیر سٹے کرتا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یہ بھی فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے اور وہ کھجور کی چھال تھی جس کے اوپر سوئے رات کو، تو صبح ان کے جسم پر نشان بنے ہوئے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے کوئی نرم گداز بستر نہ بنا دیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہاں پر مسافر کی طرح رہتے ہیں۔ ایک مسافر ہے جب درخت کے نیچے جیسے بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے سفر پہ نکل جانا ہے، آگے چلے جانا، اس کا سفر لمبا ہے، اور اس لیے وہ درخت کے نیچے جو ہے وہ اس طرح کے گداز بستر اور یہ وہ، یعنی انہوں نے پوری دنیا کو جو بندی کی زندگی ہے 50 60 70 سال کی، اس کو یہی مثال دی ہے کہ جیسے ایک درخت کے نیچے مسافر تھوڑی دیر کے لیے آیا، بیٹھا اور اس کے بعد چل دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہوگا آخرت میں جب اللہ تعالیٰ بندے کو پوچھے گا نا کہ کم لبثت فی عدد السنین، کہ دنیا میں کتنے سال رہے ہو، تو وہ بندہ کہے گا کہ یومن او بعض یوم، کہ یا ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ تو اس وقت بندے کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں 60 سال 70 سال 100 سال دنیا میں گزار کے ہیں، بندے ایک بڑی بڑی لمبی عمر بھی پاتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں آپ ایسے رہیں جیسے کہ مسافر ہیں یا اجنبی ہیں یا عابر السبیل ہیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کریں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی نیکی کا کام کر سکتے ہیں آپ کر لیں، کل پر مت ڈالنا کہ میں کل یہ کام کروں گا۔ جو بھی آپ سے نیکی کا کام بن پڑے وہ آپ کر لیں، اس وقت کو غنیمت جانیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ اغتنم خمسہ قبل خمسہ، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمائی ہیں، تو وہی یہاں پر مفہوم ہے کہ اگر آپ صبح کریں تو شام کا انتظار نہ کریں، پتہ نہیں شام ہوگی کہ نہیں ہوگی، شام تک آپ کو موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی شخص کو نہیں پتا کہ میں کل تک زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو اپنے بیت المال میں گئے، تو ان کو انہوں نے کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ
ایڈوانس دے دی جائے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. بڑے متقی، بڑے پرہیزگار تھے، اور یقیناً ان کے جو بیت المال کے نمائندے تھے وہ بھی متقی تھے. انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ ہمیں لکھ کے دے دیجیے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے. اب وہ پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 1 مہینے تک مجھے کوئی گارنٹی نہیں. تو انہوں نے پھر ایڈوانس پیسے نہیں دیے، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو 1 مہینے کی بات ہو رہی ہے، 1 دن کا بھروسہ نہیں کسی شخص کا، 1 دن کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی وہ زندہ رہے گا یا شام تک اس کا کیا ہوگا. یا شام تک ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر زندہ بھی ہے تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس کی صحت چھن سکتی ہے. کئی لوگ سنے ہوں گے آپ نے واقعات کے، گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بیچارہ چارپائی پہ چلا گیا. تو یہ اس حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کریں. جو آپ کر سکتے ہیں نیکی کا کام کر لیں، جو آپ بھلائی کا کام کر سکتے ہیں، جو عبادت کر سکتے ہیں وہ کر لیں. کل تک نہ انتظار کریں کہ کل ہوگی تو میں کل یہ کروں گا، اور کل کبھی نہیں آتی. وخذ من صحتك لسقمك، اور اپنی صحت میں سے اپنی بیماری کے لیے کچھ بچا لے. خذ من صحتك لسقمك، سقم کہتے ہیں بیماری کو. تو ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ ایک سجدے کو ترستے ہیں کہ ایک سجدہ مجھے کرنے کی توفیق مل جائے، ایک سجدے کا مہلت مل جائے. اپنے دیکھا کہ بہت سے لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، پھر کچھ کسی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ بیچارے وضو اس سے عاجز ہوتے ہیں کہ وضو کیسے کریں، نہائیں کیسے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا کہ پانی نہیں ڈالا جسم، وغیرہ وغیرہ. بہت سے امراض ہیں، بہت سے مسائل ہیں. تو بندے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہ بیمار ہونے سے پہلے میں اس صحت سے کچھ فائدہ اٹھا لوں، اس صحت کے زمانے کا کوئی میں اپنا آخرت کا کوئی توشہ اکٹھا کر لوں، میں آخرت کے لیے کچھ بنا لوں. ومن حیاتک لموتک، اور اس طرح پوری زندگی کے بارے میں بھی. ایک تو وہ ہے نا کہ صحت سے، بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، اور یہ مرنے سے پہلے من حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی کو، پوری جو زندگی ہم بتاتے ہیں اس سے اپنی موت کے بعد جو واقعات پیش آئیں گے اس کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قبر ہے نا بندے کی، وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب وہاں پر یہ ہوگا کہ جو آپ نے دنیا میں عمل کر کے جائیں گے تو وہ آپ کو اسی طرح کا صلہ وہاں پر ملے گا، آپ کو نتیجہ وہاں پر رزلٹ فوری طور پر ملے گا. یعنی جو آپ نے دنیا میں کیا ہے اس کا فوری رزلٹ جو ہے وہ قبر میں ملے گا آپ کو. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے نا یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے. آپ نے جو یہاں پر بونا ہے، جو بیج ڈالنا ہے آپ نے، وہ آپ نے کاٹنا ہے آخر میں جا کے، مرنے کے بعد آپ نے کاٹنا ہے وہ. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کر دوسرے بھائیوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے بھائیوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.